السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. قال اللہ عز وجل فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال علیہ الصلاة والسلام تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر بذات الدین تربت یداک. معزز حاضرین، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مسجدوں میں سے ایک مسجد میں ہم بیٹھے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مسجد کا بہت بڑا درجہ ہے. نکاح کبھی شادی محل میں ہوتا ہے، کبھی فنکشن ہالوں میں ہوتا ہے، تو اس سے ہٹ کر جب محفل نکاح مسجد میں منعقد ہوتی ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مسجدوں میں بیٹھ کر اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور جو ہے رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان بندوں کا ذکر اپنے جو ہے ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو اور ساتھ میں اس مجلس کو قبول فرمائے. اس میں جو کچھ بھلائی کی باتیں ہم سنیں گے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، ابھی جو ہے نکاح خوانی ہوگی تھوڑی دیر. اس سے پہلے کچھ باتیں مجھے کہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو میں کچھ ایسی متفرق باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتیں اتاری، مدنی صورتیں اتاری. تقریباً جو ہے مکی صورتیں 80 کے اوپر ہیں، مدنی صورتیں 20 کے آس پاس ہیں. آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو نازل کیا تو مکی صورتوں میں کچھ احکام دیے، بتایا تمہارا توحید کیسا ہو، اخلاق کیسا ہو. لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسا ہے. اس نے مدنی صورتیں اتاری تو مدنی صورتوں میں نکاح کے بارے میں بتایا. تو اسلام کی تعلیم کیا معلوم ہوتی ہے؟ اسلام سب سے پہلے عقیدہ توحید پر زور دیتا ہے کہ تم عقیدہ توحید کو اپناؤ، شرک و خرافات و بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس کے بعد معاملات میں داخل ہو کر یہ بتاتا ہے کہ نکاح بھی ایک بہت اہم چیز ہے. تو یہ سورہ نور آپ دیکھیں گے، سورہ نساء دیکھیں گے، قرآن کریم کے 2 سورتیں ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے بارے میں چند باتیں بتائیں. اس میں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کہا کہ تم نکاح کرو اچھی عورتوں سے، 1 1 2 3 4. اس سے معلوم ہوا شریعت اسلامیہ کے نزدیک ایک مرد کے لیے 4 عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے. یہ ہندوستان میں ناممکن ہے، سعودی عرب میں ممکن ہے. اس سے ہٹ کر آپ اس سے اوپر سوچیں، شریعت اسلامیہ کے نزدیک ایک مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور جو مدنی معاشرے کی صورت ہے اس میں بتایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ. جو لوگ معاشرے میں پیرنٹس ہیں یا والدین ہیں، سرپرست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خطاب کرتا ہے تمہارے اندر جن جوڑوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اس میں جو نیک لوگ ہیں اس میں ان کی فوراً شادی کرا دو. معزز حاضرین، ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا مدنی معاشرے میں جو ہے ان دونوں جو ہے آیتوں کو اتار کر کے بتایا گیا کہ معاشرے میں سدھار کب آ سکتا ہے؟ جبکہ جوان لڑکوں لڑکیوں کی شادی وقت پر کرائی جائے.
آج دیکھو نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ذریعے غارت ہو رہی ہے. کتنے نوجوانوں کی نوجوانی غارت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نوجوان لڑکے لڑکیوں شادی میں تاخیر کی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اہم بات یہاں یہ بھی بتانا چاہیں گے، جن کے گھروں میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ اپنے بیٹیوں کی شادی کر کے ہی لڑکوں کی شادی کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے. اگر لڑکا بڑا ہے شادی ہو جانا چاہیے، نہیں پورے 5 بہنوں کی شادی ہوگی تب تک مرد کیا کرے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر اگر اخلاق تمہارے اچھے لگے، اگر با اخلاق لڑکی یا لڑکے کا اگر تمہارے پاس پیغام آ جائے فوراً شادی کر دو، اس لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو معاشرے میں فساد برپا ہوگا. معزز حاضرین، نکاح یا شادی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. سورہ روم کی آیتوں میں پڑھو، اللہ تبارک و تعالی یہی تو فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہی میں سے عورتوں کو تمہارا جوڑا پیدا کیا اور شادی کے 3 فائدے بتائے. دیکھو شادی صرف عیاشی کا نام نہیں ہے، شادی ایک بڑی ذمہ داری کا نام ہے. جب کوئی دولہا مسجد میں بیٹھ کر جب میں نے قبول کیا وہ کہتا ہے تو بس لوگوں کے سامنے وہ ایک جو ہے رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے جو طریقہ اپنایا اس طریقے کو اپنا رہا ہوں، لہٰذا اس میں راستے پر چل کر میں اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو پورا کر رہا ہوں. گویا وہ مسجد میں کہیں بھی بیٹھ کر جو ہے لوگوں کے سامنے یہ عہد کرتا ہے. وہ کیا ہے 3 فائدے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کا پہلا فائدہ بتاتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو سکون مل جائے. یہ سکون کیسے ملے گا؟ سکون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے شادی سے پہلے نوجوان لڑکا یا لڑکی کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی تو بھٹکتا ضرور ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ شادی کر لو، سب سے پہلے تمہارے خیالات میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا، تم غلط نہیں سوچو گے، تم صحیح سوچو گے. تو اس سے معلوم ہوا سکون ملے گا، ایک تو پہلا. اس کے بعد کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. شادی کا دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر محبت نہیں جذباتی محبت پیدا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو محبت کا استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مودت کا استعمال فرمایا تو وہاں اہل علم نے لکھا جذباتی محبت. شادی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی میں ایسی محبت ڈالتا ہے دونوں لوہے فولاد کی طرح ایک طرف کھینچے جاتے ہیں. شادی کے 3-4 دن دیکھو کیسی محبت آ جاتی ہے اس میں، دونوں کے ملنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں سے ان کی دوستی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موقع سے فرماتے ہیں میں نے جو ہے شادی سے بڑھ کر محبت والا رشتہ دنیا میں نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو یہ خیالات کے ٹھہراؤ، زندگی میں سکون، یہ شادی کا پہلا فائدہ ہے. دوسرا جذباتی محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں ڈالتا ہے. تیسرا فائدہ کہا یہ شادی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. شادی رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دولہا دلہن کے ملنے سے صرف مرد اور شوہر بیوی کا اختلاف نہیں ہوتا اس میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں خاندانوں کو ملا کر معاشرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. معزز حاضرین، یہ شادی کے 3 فائدے، ایک تو سکون، دوسرا جذباتی محبت اور تیسرا رحمت. یہ کب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بتائی. اگر یہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اگر یہ شریعت کے مطابق شادی ہوتی ہے تو اس وقت ہوگا. جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عموماً لڑکی کی شادی جب ہوتی ہے تو لوگ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک تو مالداری کو دیکھتے ہیں، ایک تو حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، اور تیسرا خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. فرمایا یہ تینوں صورتیں ختم ہونے والی، تینوں چیزیں ختم ہونے والی ہیں، صرف ایک صورت جو ایک چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. کہا تینوں چیزیں ختم ہونے والی ہیں، دینداری ایسی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. لہٰذا تم لڑکی کا انتخاب کرتے وقت دینداری کو ترجیح دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو ترجیح کرنے والے کے حق میں دعا دی، کہا تمہاری مراد پوری ہو جائے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں جو لوگ رشتہ تلاش کرتے وقت دینداری کو تمام چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں، ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کی دعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس مقصد کے لیے تم شادی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. معزز حاضرین، بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو کن کن چیزوں کا خیال کرتے ہیں؟ کبھی وہ لڑکی کو چلا کر دیکھتے ہیں، کبھی بال دیکھتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں تمہیں کہاں تک پڑھی. ہونا کیا چاہیے؟ لڑکی کا انتخاب کرنے کے لیے ہمارے خاندان کے ایسی عورتوں کو بھیجا جائے جو دیندار ہے،
سب سے پہلے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اس کو قرآن پڑھا کر دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو, شریعت کے بارے میں پوچھو, تو تمام چیزیں ہونا چاہیے. آپ قرآن پڑھا کر دیکھو, اس کے ایمان اور عقیدے تمام چیزوں کو دیکھو, نہ کہ خوبصورتی, نہ جو ہے حسب و نسب, نہ یہ چیزیں. تو لہذا معلوم ہوا کہ خاندانی حسب و نسب, یہ خوبصورتی اور یہ مال کو دیکھ کر کرنے والی شادیوں میں برکت نہیں آتی. معزز حاضرین, یہاں ایک دو تین مثالیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اس کے بعد کہا میرے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد تابعین کا زمانہ. یہ تینوں زمانوں میں جو مبارک شادیاں ہوئی, قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے مثالیں. ہمیشہ کوئی بھی بھلائی دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور کو دیکھو. ان زمانے میں شادیاں کیسی ہوئیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شادی کی, اتنی سیدھی سادی شادی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا ولیمہ کبھی ستو میں ہوا, کبھی کھجور میں ہوا. صفیہ کے ساتھ آپ نے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے لیے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو چیز ہے لا کر ڈالو. بعض نے ستو, بعض نے کھجور لا کر ڈالے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا. آپ نے صرف زینب بنت جہش کی شادی میں بکری کاٹ کر ولیمہ کیا, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے جتنے ولیمے ہوئے سب میں سیدھی سادی. اور آپ نے فرمایا سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے. آدمی کے اندر جتنا ایمان ہوگا وہ اپنے کھانے پینے میں, معاملات میں, اپنی ہر چیز میں اتنا سادہ ہوگا. لیکن آدمی کا ایمان جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا ہی تکلف کرنے لگے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں البذاءۃ من الایمان, کہا جو ہے سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں. اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی معزز نہیں ہو سکتا. عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی شادی ہو جاتی ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر زعفران کے کچھ نشان دیکھے. آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ میں نے شادی کر لی. دیکھو آج کے زمانے میں اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں کسی کو شادی کو نہیں بلائے دل چھوٹا کر لیتے ہیں, مرتے دم تک بات نہیں کرتے. یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, عبد الرحمن ابن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے, آپ کی بابرکت ذات کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کو نہیں بلایا اور آپ نے گلہ بھی کیا نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شادی میں برکت دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا اے عبد الرحمن اگر تمہارے پاس ایک بکری ہو اس میں بھی ولیمہ کرو. اس سے معلوم ہوا نکاح کی دعوت کوئی ضروری نہیں ہے, ولیمے کی دعوت سب سے بہترین دعوت ہے. اور آپ نے فرمایا ولیمے کی دعوت میں اگر کوئی مسلمان بلائے تو جاؤ اور دعوت قبول کرو. اگر تم دعوت قبول نہیں کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نافرمانی کر رہے ہو. اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. تو یہ عبد الرحمن ابن عوف کی شادی کا مسئلہ تھا. اسی طریقے سے ام سلیم کی شادی کا مسئلہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے. وہ کیا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ حضرت انس کی ماں. ان کی شادی جو ہے مالک سے ہوئی تھی جن سے انس پیدا ہوئے تھے. جو ہے مالک کافر تھا تو انس رضی اللہ عنہ کو رکھ کر یہ تربیت کیا کرتی تھی. بعد میں جو ہے یہ مالک جو ان کا کافر شوہر تھا شام جا کر کسی حادثے میں مر گیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کو اپنی بچے کی جو ہے تربیت کا بڑا خیال تھا. ایک دن رسول اللہ کے دربار میں لے کر آئی, کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس ہے, آپ اس کے لیے دعا کرو. اللہ کے نبی نے دعا کی پروردگار ان کے مال اولاد میں تو برکت عطا فرما. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زندگی میں 50 بیٹے بیٹیاں دیکھی. صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ نے دعا دی تو اللہ نے بہت کچھ دیا. جب ام سلیم کے اس کافر شوہر مالک کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت جو ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو طلحہ. بہت نیک تھے, عقل مند تھے. ایک دن ام سلیم نے دیکھا ابو طلحہ کو کہ وہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو ام سلیم نے کیا کہا اے ابو طلحہ تم اتنے ذہین ہو لیکن تمہاری ذہانت پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کی جو ہے تم جو ہے یہ کر رہے ہو. اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر لیتی ہوں. اللہ اکبر. یہ کیسا ایمان ام سلیم کا, اگر تم ایمان لا لیتے ہو تو میں تم شادی کر لیتی ہوں. لہٰذا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا دل پلٹا. دیکھو ایک صحابیہ ایک صحابہ کے ایمان لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. فوراً ابو طلحہ وہاں سے نکلتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. جب اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے.
اللہ کی نبی دور سے دیکھ رہے ہیں ابو طلحہ کو کہ ابو طلحہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں. آپ نے دور سے دیکھا ابو طلحہ کو تو اپنے صحابہ سے کہا ابو طلحہ کسی بھلائی کا وعدہ لے کر میرے پاس آ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہروں کو دیکھ کر پڑھ لیتے تھے. ابو طلحہ قریب آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام لانے کا جو ہے آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں، اور پورا واقعہ سنایا ام سلیم کا. کہا کہ اے اللہ کے رسول ام سلیم میرے تو شادی کرنا چاہتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طلحہ تم ام سلیم سے شادی کر لو، میں اس پر گواہ رہوں گا انشاءاللہ. بعد میں شادی ہوتی ہے. شادی کرنے کے بعد مہر کیا جانتے ہیں؟ شادی کرنے کے بعد مہر یہ ہے ام سلیم کا اسلام لانا خود یہ مہر ہے. کہا کہ تم اسلام لا لو، تمہارا اسلام لانا ہی یہ میرے لیے مہر ہے، کچھ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ نووی یہ شادی ہونے کے بعد کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کے زمانے تک میں نے ام سلیم جیسا مہر نہیں دیکھا. ان کا مہر کیا؟ اسلام. کبھی قرآن کی صورت مہر بن جایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو آج جوانوں کو عبد الرحمن ابن عوف کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. امت کی عورتوں کو ام سلیم کی جو ہے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. اور آخری مثال بیان کرتے ہیں وہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں یہ وہ تابعی ہیں جب کبھی نماز فجر کے لیے اذان ہوتی تو پہلی صف میں رہا کرتے تھے. انہوں نے کہا 40 سال تک میں نے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، کبھی میں نے امام کے علاوہ کسی اور کی پیٹھ نہیں دیکھی، ہمیشہ نماز فجر میں پہلی صف میں رہا کرتے تھے. یہ اتنے بڑے کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو پالا تھا، بہت مبارک بیٹی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والی، سنت پر چلنے والی، اور جو ہے مکمل طور پر یعنی اس تابعین کا جو ہے مکمل وہ جو ہے ان کے اندر اوصاف تھے. جب ان کی بیٹی جو ہے بڑی ہو گئی، بادشاہ نے اپنے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے سعید ابن مسیب کو پیغام دیا. کہا عبد الملک ایک بادشاہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے ولید سے شادی کرنے کے لیے پیغام دیا سعید ابن مسیب کو کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے سے کرا دو. سعید ابن مسیب نے انکار کر دیا. کہا بادشاہ کے بیٹے سے ہم شادی نہیں کرائیں گے. جب انکار کر دیا تو امام سعید ابن مسیب کی پیٹھ پر 100 کوڑے مارے گئے. اس کو بھی انہوں نے برداشت کیا. لیکن یہاں دیکھو سعید ابن مسیب اتنے بڑے عالم دین محدث ہونے کے باوجود، نیک ہونے کے باوجود، اپنی شادی کرتے وقت وہ مالداروں کو بادشاہوں کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ کہتے تھے میرے بیٹی کا شوہر ایسا ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہو، ایسا ہو جو مکمل طور پر شریعت پر جاننے والا ہو. لہذا ایک تابعی کا نام آتا ہے، وہ ان کے شاگرد ہیں ابن ابی وداع. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے. ایک دن ذرا دیر سے آئے تو سعید ابن مسیب نے پوچھا کیا دیر سے آئے؟ کہا میرے بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اسی لیے دیر سے آیا ہوں. پورے بال اٹے ہوئے تھے. کہا تم نے کنگھی کیوں نہیں کی؟ فرمایا میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، میں پریشان ہوں، کھانے کے لیے کچھ بھی کھانا نہیں ہے. اس کے بعد کیا کیا؟ اور فرمایا میرے پاس جو ہے دینے کے لیے 2 درہم بھی نہیں ہے، شادی کرنے میں طاقت میرے پاس نہیں ہے. تو سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شاگرد سے کرا دیا اور خود اپنی بیٹی کو لے کر جو ہے اس شاگرد کے گھر کو چلے گئے. شاگرد کہتے ہیں غیر خلاف کے مطابق جو ہے میرے استاد سعید ابن مسیب میرے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں. پوچھا کس مقصد سے آنا ہوا؟ تو کہا میری بیٹی آج سے تمہاری بیوی بن گئی ہے. دیکھو گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر یہ لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے حوالے کرتے تھے. اس کے بعد سعید ابن مسیب کی بیٹی سے جب اپنے ابی وداع کی شادی ہو گئی تو کہا جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو دیکھا قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی. تو ان مثالوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر شریعت کے مطابق ہم شادی کرتے ہیں، دینداری کو ترجیح دیتے ہیں، تو نکاح ایک عادت نہیں عبادت بنے گا اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے بہت چیزیں دے گا. معزز حاضرین، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کا آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا جانتے ہیں؟ اگر اس کو آپ بابرکت بنانا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو دونوں کو مل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہوگا. شوہر بھی اللہ کی اطاعت کرے، بیوی بھی اللہ کی اطاعت کرے. بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ اسماعیل جیسے پیدا ہوں گے. بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ اسحاق جیسے پیدا ہوں گے. بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بچے پیدا ہوں گے. لہٰذا
دونوں مل کر اللہ کی اطاعت کریں. اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ جب شادی کرتے، شادی کرنے کے بعد پہلی رات میں سہاگ رات میں جاتے تو دونوں مل کر نماز پڑھتے، جیسا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمارے سامنے ہے. تو لہٰذا دونوں مل کر اللہ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کو جوڑ کر رکھے گا، اللہ خوشگوار زندگی دے گا، سکون دے گا. ایسا ہو شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی، بیوی نمازی ہے، شوہر نمازی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی دلوں کو جوڑ کر نہیں رکھے گا. یاد رکھو یہ بدعمالیوں کی نحوست ہمارے گھروں میں شوہر بیوی کے اختلاف سے ہوگی اور لڑائی ہوتی رہے گی. اور آپ جانتے ہیں شیطان اپنا جو عرش ہے پانی پر رکھے ہوئے ہے، دنیا میں وہاں بیٹھ کر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہو جاؤ زندگی کے ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالو. شیطان کے چیلے دنیا میں آتے ہیں، اور سب سے بہترین کون جانتے ہیں شیطان کے چیلوں میں آتا ہے ایک شیطان جو میاں بیوی کو لڑا کر چھوڑ دیتا ہے. جب وہ لڑائی لڑا کر چھوڑ دیتا ہے تو واپس وہ چیلا شیطان کے پاس جاتا ہے. شیطان پھر پوچھتا ہے اے چیلو تم نے کیا کیا؟ فلاں کہتا ہے فلاں. ایک آدمی کہتا ہے اس میں سے کہ میں نے شوہر بیوی کو لڑا کر چھوڑا. شیطان اس چیلے سے اٹھ کر مصافحہ موانقہ کرتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ دونوں اگر مل کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمان ان کے دلوں کو جوڑ کر رکھے گا. اگر جو ہے ہم نافرمانی کرتے ہیں یہ بدعمالیوں کی نوبت ہمارے گھروں میں آئے گی. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین زندگیوں میں برکت کیسے آتی ہے؟ شوہر جو ہے پاک مال کمائے، حلال کمائی. دیکھو یہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ان کا نام محمد ہے، ان کے والد جو ہے اسماعیل ہیں، مرنے کا وقت قریب ہے. وہ کہتے ہیں اپنے زندگی کے بارے میں کہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو حرام مال کا کوئی لقمہ نہیں کھلایا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو حرام مال کا کوئی لقمہ نہیں کھلایا. نوجوانی میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد امام بخاری کی والدہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرتی ہیں، چند دنوں کے بعد جو ہے آنکھوں کی بینائی چلے جاتی. امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ والدہ بڑی پریشان ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فجر کے وقت میں رو رو کر دعائیں کرتی ہیں کہ اے رب تو میرے جو ہے بچے کی آنکھوں کو لوٹا دے. اس طریقے سے دعائیں کرتی رہتی ہیں. فجر کے وقت اٹھ کے رات میں ایک دن سوتی ہیں امام بخاری کے والدہ. خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے امام بخاری کی والدہ تم نے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے تمہارے بچوں کی جو ہے بینائی کو اللہ تبارک دوبارہ لوٹائے گا. رات میں خواب دے کے پریشان ہو جاتی ہیں، صبح سویرے اٹھ کر بیٹھتی ہیں تو صبح ہونے کا انتظار کرتی ہیں. دیکھتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی ہے، صبح سویرے اٹھتے ہیں اور وضو کرنے لگتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے بینائی نہیں تھی، دعا کرنے کی وجہ سے بینائی لوٹ آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کیا، رونے لگی اور جانی ماس پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر کیا اور اتنا رویا کہا جائے نماز پورا بھگ گیا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے زندگیوں میں برکت ان کے تھیں. آخر میں دو باتیں کر اپنی بات کو ختم کریں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ انہوں نے جس عورت سے شادی کی ان کا باپ بھی خلیفہ، ان کے بھائی بھی خلیفہ، یہ بھی خلیفہ کی زوجیت میں آئی. ایک دن بہت بڑے زیورات پہن کر بیٹھی تھی تو امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے تکلف والی زندگی پسند نہیں ہے، سیدھی سادی زندگی پسند ہے. لہٰذا کیا کیا، شوہر کو زیور پہننا ناپسند تھا، زیورات لے کے جا کے بیت المال میں رکھ دیا. اب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. فاطمہ نام تھا ان کا. جب فاطمہ جو ہے دیکھتی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بچے بھی ہیں، ایسے وقت میں بیت المال کا ذمہ دار فاطمہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے عمر بن عبدالعزیز کی بیوی، تم نے اپنی شوہر کی زندگی میں مال کو لا کر بیت المال میں رکھا، آج تک وہ مال میرے پاس ہے، تمہارے پاس اس وقت مالی مشکلات ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو یہ مال میں لا کر تمہارے گھر کو پہنچا سکتا ہوں. اس ایمان اور افراد عورت نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قائل لائق ہے. کہا جیسے میں نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی، میں جو ہے مرنے کے بعد بھی ان کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتی ہوں. تو ان مثالوں سے کیا معلوم ہوتا ہے ان کی زندگی میں برکت بہت تھی. اور دیکھو جب دونوں مل کر اللہ کی اطاعت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ کر رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اختلاف سے بچائے گا. دیکھو دونوں کے درمیان اختلاف ہونا فطری بات ہے، کبھی شیطان سے ہوتا ہے، غصے سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی ہیں سال ہا سال انہوں نے زندگی گزاری، کبھی آپس میں لڑے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے اپنی زندگی میں کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے اپنی بیوی کا دل بھی نہیں توڑا.
جب صفیہ کی طرف سے ایک پیالہ یا نیچے گر کر ٹوٹ گیا، اللہ کے نبی نیچے بیٹھ کر اس چھوٹے سے گرے ہوئے پیالے کو جوڑنے لگے اور کہنے لگے اگر میں اس پیالے کو نہیں جوڑوں گا تو صفیہ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا پیالہ دے کر صفیہ کے پاس بھیجا۔ اسی طریقے سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دیکھو، وہ کہتے ہیں میرے والد نے ایک نیک عورت سے میری شادی کی، کہا اللہ کی قسم 30 سال تک ہم ایک ساتھ رہے، کبھی لڑائی کا موقع نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا سے دوڑ کر رکھتا ہے۔ آخری میں بات کیا ہے کہ جو ہے نوشا کو چاہیے کہ وہ بہتر باپ بننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، اسماعیل کو دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ بہترین ماں بننے کے لیے ازواج مطہرات کو دیکھے، اور اسی طریقے سے وہ ام سلیم کو دیکھے، مریم کو دیکھے، آسیہ کو دیکھے، ان کا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بہرحال کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔